جی, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे और मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, दायमी खुशियाँ दे, दायमी आसानियाँ दे, आपके अजीज़ों को, आपके बाल बच्चों को, आपके माँ बाप को अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। ज़ैनब एक बार फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक सबक आमोज़ जो वीडियो है वो लेकर हाज़िर हुई है। और मेरी आप लोगों से अक्सर बात होती रहती है माशराती लिहाज़ से, ज़िंदगी के लिहाज़ से, दुख-सुख के लिहाज़ से, लेन-देन के लिहाज़ से, बिज़नेस के लिहाज़ से, मुख्तलिफ़ टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है। मैं सिर्फ़ ये कोशिश करती हूँ कि जो मेरे नाक़िस अल्फ़ाज़ हैं, जो मेरे नाक़िस जुमले हैं, वो किसी न किसी बहन भाई की, किसी न किसी दोस्त अहबाब की छोटी-सी भी समझ समझ में आ जाए, जो जिस जहाँ पे मैंने तकलीफ़ उठाई या मैंने उसमें से कुछ सीखा, तो मेरी यही कोशिश है कि उनकी थोड़ी-सी जो है वो दिलजोई हो जाए और थोड़ी-सी भी समझ आ जाए और कोई बंदा जो है वो थोड़ा-सा भी सुकून इन जुमलों से, इन बातों से या जो मैं बात आप लोगों से करती हूँ, इससे कुछ सीख जाए। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है आपका इस माशरे के लिए कि जो आपको अल्लाह ने अता किया, आप उसमें से कुछ हिस्सा किसी और को भी दे रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा और बहुत सबक आमूज़ है और हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो जाए, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी की जो बुनियादी आप स्टार्ट लेते हैं, ये टॉपिक, या यूँ समझ लें कि ये वाला जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ, ये यूँ समझ लें कि पूरी ज़िंदगी इस टॉपिक के गिर्द ही घूमती है। ये चंद जुमलों का टॉपिक है, कुछ शेर हैं, इसमें एक दुआ है और वो दुआ कौन-सी है ये आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि किस पे मैं आज बात करने लगी हूँ और टॉपिक क्या है। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे बच्चा दे, एक मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर दे, अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद करता है, बेटा दे या बेटी दे ये उसकी देन है, ये इस पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह ताला किसी जोड़े को औलाद दे देता है, फिर उसकी दूसरी ख्वाहिश होती है कि ये बैठेगा कब? फिर उसके बाद ये बोलेगा कब? फिर उसके बाद ये घुटनों पे कब चलेगा? फिर उसके बाद ये खड़ा कब होगा? गए-बगैर जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी जो सोच है वो उसका लेवल बढ़ता जाता है। आप बच्चे को किसी और सूरत में देखना चाहते हैं, पैदा होने के बाद आप किसी और सूरत में देखना चाहते हैं, जब वो बैठना शुरू करता है आप उसको घुटनों पे चलने की सूरत में देखना, मतलब सूरतें चेंज होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब बच्चा चलने के अमल तक आ जाता है, बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का हो जाता है, उस वक़्त इन एक सूरत और तब्दील होती है और वो सूरत है कि आपकी ख़्वाहिश होती है कि अब मेरा बच्चा जो है ये स्कूल में पढ़े, तालीम हासिल करे और ये कुछ बन जाए, कि इसको कुछ तालीम हो जाए। इंसान की जो फ़ितरत है वो माँ की गोद में जब वो पैदा होता है, उससे लेकर जब वो 3, साढ़े 3 साल, 4 साल तक का हो जाता है, तब तक उसकी फ़ितरत बनती है। तब तक उसकी फ़ितरत बनती है, उसके बाद जो उसकी तरबियत का अमल है, वो उस वक़्त स्टार्ट होता है जब वो स्कूल जाना शुरू होता है। तो एक बुनियादी सी बात है कि जब बिल्कुल बुनियादी बात मैं इस पे काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ और यकीन करें कि मैं अगर ये समझूँ कि जो बात मैं आज कर रही हूँ, जो हमारी बुनियादी जो तरबियत है, उसमें जो हमें सबसे पहली बात सिखाई जाती है, सिर्फ़ हम उसी को फ़ॉलो करें और उसी पे सारी ज़िंदगी चलते रहें, तो यकीन करें कि माशरे में इतना ज़्यादा सुकून हो, आप एक-दूसरे के दुःख-दर्द में बिला झिझक आप शामिल होते हों और यकीन करें कि आप एक हर इंसान जो है, ठीक है, इंसान में कोताहियाँ और गलतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन जब आप इस दुआ को जो हम बुनियादी जो है वो तरबियत में एक दुआ सीखते हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं ये बात कर रही हूँ, जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसको जो दुआ पढ़ाई जाती है, जो सिखाई जाती है, वो होती है, लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इन 2 शेरों पे जब मैं गौर करती हूँ, तो बिलीव करें कि पूरी जो आगे लब पे आती है, उसके ऊपर उसको पढ़ के अमल करने की भी ज़रूरत फ़ील नहीं होती, कि अगर आप इसके जो 2 पहले शेर हैं ना, लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, सिर्फ़ इसी को आप अगर फ़ॉलो करते हैं, इसी पे अमल करते हैं, तो यकीन करें कि आप बहुत सारे इंसानों के लिए भलाई बन सकते हैं। अब इसकी जो है, ये तो हम बस रटे-रटाए जुमले बचपन में पढ़ते रहे हैं लाशऊरी तौर पे। हमें इसके मानी का, इसके जो अंदर की बात है उसका शायद
کبھی بھی آج تک کسی بندے نے اس کو ڈیپلی نہ سوچا، میں نے بھی نہیں سوچا، میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ ہماری جو تربیت کی جو بنیادی بات ہے جو شروع میں ہمیں سکھائی گئی وہی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر چلیں، اس میں آپ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہت ساری آپ حدیثوں کو بھی فالو کر سکتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیثوں نے بھی میں بھی یہی ساری باتیں بتائیں گی ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ میرے جو ہونٹ ہیں، میرے جو ہونٹ جنبش میں اگر آتے ہیں تو وہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ میری تمنا بن گئی ہے یہ کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کہ میری زندگی ایک شمع کی صورت ہو جو دوسروں کو روشنی فراہم کرتی ہے، خود اندھیرے میں رہتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بلیو کرے میں جب یہ بات سوچتی ہوں میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خود اندھیرے میں رہنا اور دوسروں کو روشنی فراہم کرنا یہ ہمارے دین میں بھی ہے، اور جو ہمیں بنیادی تربیت ہمیں دی جاتی ہے اس میں بھی یہ بات ہمیں سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ سب غور کریں کہ ہم کدھر کدھر اس دعا کے جو پہلے 2 شعر ہیں اس کو ہم کہاں پہ ہم نے اس پہ عمل کیا، ہم نے تعلیم حاصل کر لی، ہم نے ڈگریاں لے لیں، ہم اس کو تربیت میں ہم نے لے لیا، ہم نے کوئی آفیسر بن گیا، کوئی کلرک بن گیا، کوئی کسی شعبہ میں چلا گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بنیادی بات ہے اس کو ہم نے کہاں تک اس پہ عمل کیا؟ ہم کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مکمل انسان کبھی نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں اس بنیادی بات میں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا فکرہ ہے کہ اس کا دوسرا فکرہ یہ ہے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، کہ میری وجہ سے میں خود تکلیف میں رہ کر دنیا کا جو اندھیرا ہے، اندھیرے سے کیا مطلب ہے؟ اندھیرے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بلب جلانے ہیں، اندھیرے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بس روشنی کر دینی ہے، اندھیرے سے مطلب یہ ہے ان لوگوں کو اذیت سے مصیبت سے نکالنا جو بھوکے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو سفید پوش ہیں، کچھ غریب ہیں، آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، کہ آپ ان کے لیے ایک دیا بن جائیں اور ان میں سے آپ اپنے دیے سے دوسرے دیے جلاتے رہیں اور آپ کی وجہ سے کئی دیے جل جائیں، آپ کئی لوگوں کے کام آئیں اور آپ اس جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک دیے کی صورت میں کئی دیے جلائے تو دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ باقی اس کا ایک تیسرا جملہ یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں کی ضعیفوں کی سے محبت کرنا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہاں پہ آ کے نا میں انسان ہونے کے ناطے اور جو میں ذاتی مشاہدہ کر رہی ہوں اس میں درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، ہم دوسرے ضعیفوں سے محبت کرنا تو دور کی بات، ہم جو اپنے والدین ضعیف ہیں ہم ان سے محبت کرنا ترک کر دیتے ہیں، ان کے احسانات، ان کی جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ ہم اپنے والدین کو اگنور کرتے ہیں، ہم دوسرے ضعیف، ہم اس دعا کو ہی ہم بالکل اس کو تربیت کی جو پہلی ہم جو جملے ہیں، جو تربیت کے جو پہلے سبق ہیں ان کو ہم بالکل اپنی زندگی کے اوپر ہم اثر انداز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنی خواہش میں ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آگے کو پیسہ کہاں سے آتا ہے، میں کہاں سے لوگ مجھے بلے بلے واہ واہ کرتے ہیں، ہم یہ چیز بالکل بھول جاتے ہیں کہ جو درد مند اور ضعیف، درد مند یہ نہیں ہوتے کہ جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، درد مند یہ نہیں ہوتے کہ جس کو کسی کا بخار ہے، درد مند وہ ہوتے ہیں جو کسی حادثے سے گزرے ہوئے، جو بھوکے ہوں، جو ننگے ہوں، جو تکلیف میں ہوں، ان درد مندوں کے کام آنے کے لیے بولا گیا ہماری بنیادی تربیت میں۔ اور یقین کریں کہ جو لوگ آج کل یہ عمل کر رہے ہیں ان کو لوگ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ تو پاگل ہے، یہ تو فلاں کو دے رہا ہے، یہ تو لٹا رہا ہے، اس نے کچھ نہیں بنایا، اس نے کچھ نہیں جوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو جوڑ کے جاتا ہے، جو ارب پتی ہے، جو کھرب پتی ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ، مجھے یہ بتایا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پیچھے وہ سوائے اپنے کفن کے وہ بھی اس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے سوائے وہ کیا لے کر جاتا ہے اس دنیا سے؟ جو اس کے عرب ہیں، جو اس کے کھر میں، کیا وہ اس کو موت کے منہ سے بچا سکتے ہیں؟ وہی اگر آپ نے ان درد مندوں کے اوپر خرچ کیے، اور سب سے جو بڑی بات جسے مجھے اکثر جو ہے نا میں سوچتی ہوں، بلکہ میں اس میں تھوڑی سی میری طبیعت تلخ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ضعیفوں کی دوسروں کی مدد تو کرنا دور کی بات، ہم اپنے والدین کو بھول چکے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے والدین کو پھینک دیا ہوا ہے، ہم ان کی
بڑھاپے میں جو آپ کے بزرگ ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرتے ہیں، وہ اونچا بولتے ہیں، وہ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں، وہ ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان کو سمجھیں کہ میرے جو یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یہ ٹائم مانگ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ تم اور تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے وہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ اس دعا کو فالو کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ اس دعا کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو ہماری بنیادی تربیت میں ہے، کہ اس میں جو ہم پیدا ہونے سے لے کر جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، لیکن جب اس کو تربیت کے عمل میں داخل کرایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے اس کو یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ آپ لوگ خود اندھیرے میں رہیں، دوسروں کے لیے روشنی پیدا کریں، دیا بنیں اور دیے سے بہت سارے دیے جلائیں، مطلب بہت سارے لوگوں کو آپ کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جائے۔ آپ ان کا یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کے لیے محنت کرنا، اپنی ذات کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اپنی ذات کے لیے جو کچھ بھی کرنا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ انسان کو فوقیت کس لیے دی گئی ہے کہ اس کی عقل کی وجہ سے، اس کے شعور کی وجہ سے، اور اس میں یہ جو احساس رکھا ہوا ہے، احساس کی وجہ سے انسان کو جانور پہ فوقیت دی گئی۔ تو کوشش کیجئے کہ جو آپ کی بنیادی جو تعلیم ہے، جو بنیادی جہاں سے تربیت آپ کی شروع ہوئی، اس دعا کو ضرور آپ سوچا کریں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں، یقین کریں کہ آپ کی زندگی ایک ایسے رستے پہ آ جائے گی جس میں صرف دوسروں کے کام آنا ہے، اس میں اپنی ذات کو صرف نفی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ میں کوشش اس بات پہ ضرور کرتی ہوں اور بہت عرصے سے کرتی ہوں جب سے میں نے شعور سنبھالا، اور میری یہ دعا ہے کہ میرے بہت سے بہن بھائی، میرے بہت سے دوست احباب جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ اگر وہ بھی کوشش کریں تو بلیو کریں، یہ پتھر، اینٹ، گارے اور یہ کاغذ کے نوٹ یہ صرف ادھر ہی رہ جانے، ساتھ کچھ بھی نہیں جانا سوائے ان لوگوں کی دعاؤں کے جن کے لیے آپ شمع بنے ہیں، جن کو آپ نے جن کا دیا جلایا ہے، اور ان بزرگوں کی دعاؤں کے سوا آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا یا جو راہ چلتے ہوئے آپ کو ادھر ادھر نظر آتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی جو بنیادی جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے، اس کو غور سے پڑھیں، پوری پڑھیں، سکون سے پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں، یقین کریں کہ یہ ایک اتنا بڑا سبق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہوتا۔ میں ایک ٹاپک لیتی ہوں اور اس ٹاپک کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی جو اس میں لفظ ایڈ ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں۔ تو مجھے دی اجازت، السلام علیکم۔